أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء کیا دیکھتے نہیں، کیا اس بات میں غور نہیں کرتے کہ بے شک اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، اس پانی کے ذریعے کئی پھل میوے نکالے ہم نے جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، کوئی پھل کسی رنگ کا، کوئی کسی رنگ کا۔ آم پیلا ہوتا ہے، شروع میں سبز ہوتا ہے، مالٹا نارنجی ہوتا ہے، شروع میں سبز ہوتا ہے، سیب کے کئی رنگ ہیں، انگوروں کے مختلف رنگ ہیں، مختلف رنگوں کے کئی پھل اللہ نے نکالے اس پانی سے۔ پانی ایک ہے، زمین ایک ہے، پھلوں کے رنگ مختلف ہیں، ذائقے مختلف ہیں، شکلیں مختلف ہیں۔ یہ مختلف نمونے کون بنا رہا ہے؟ مختلف ذائقے کون ڈال رہا ہے؟ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ، اور اسی طرح پہاڑوں میں سے کچھ سفید ہیں، بالکل سفید چٹان ہوتی ہے جس طرح ماربل کی چٹانیں ہیں، چونے کی ہیں، وحمر کچھ سرخ پہاڑ ہوتے ہیں، سرخ پتھر ہوتے ہیں، مختلف الوانها کئی کے اس سے مختلف رنگ ہوتے ہیں، کوئی سبز، کوئی مونگیا، کوئی کسی رنگ کا پتھر، وغرابیب سود اور کئی بالکل کالے سیاہ رنگ کے پتھر ہوتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ، لوگوں کے بھی اسی طرح، جانوروں کے بھی، چوپاؤں کے بھی مختلف رنگ ہوتے ہیں، کوئی سفید گوری نسلیں ہیں جس طرح شمالی علاقوں میں کہلاتے ہی گورے ہیں برٹش، کئی بالکل کالے سیاہ ہوتے ہیں جس طرح افریقہ وغیرہ میں، کئی درمیانی رنگت کے، کئی کسی طرح کی رنگت کے لوگ، اسی طرح جانوروں کے رنگ ہیں،
کوئی کسی رنگ کا جانور ہوتا ہے، کوئی کسی کلر کا پیدا ہو جاتا ہے۔ پرندوں کے مختلف اسی طرح کلر ہوتے ہیں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یہ ساری رنگا رنگی دیکھ کر، ان میں غور کر کے اس کو سمجھنے والے، جاننے والے علماء وہ اللہ سے ڈرنے لگتے ہیں۔ اللہ سے صرف وہ ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں، جانتے ہیں، بوجھتے ہیں۔ ان اللہ عزیز غفور، بے شک اللہ عزت والا، غلبے والا اور بخشنے والا ہے۔ اللہ کی مخلوقات میں، اللہ کی تخلیقات میں، اللہ کی آیات میں، نشانیوں میں غور و فکر کر کے اللہ کی عظمت اور بڑائی کا اندازہ ہوتا ہے، اور جتنا کسی کو اللہ کے بارے معرفت ہوتی ہے اتنا وہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرنے لگتا ہے، اور جتنا کوئی اللہ کی معرفت سے غافل ہوتا ہے اتنا وہ بے خوف ہوتا ہے۔ جو دنیا میں جتنا غور کرتا ہے، شہوات میں، کھانے پینے میں، مال و دولت میں، اپنی خواہشات میں، وہ اللہ کو بھولتا جاتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی عظمت میں جتنا غور و فکر کرتا ہے اتنا وہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مقرب فرشتوں کے بارے فرمایا، حَتَّى إِذَا فُزِّعَتْ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ۔ اللہ کے وہ مقرب فرشتے جو عرش کے ارد گرد اللہ کے تقرب میں رہتے ہیں، قرب میں رہتے ہیں، جن کو اللہ کی معرفت حاصل ہے، جب اللہ رب العزت کوئی کلام فرماتے ہیں تو وہ سن کر بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ جب ان کے دلوں سے کچھ یہ خوف، اس کی کیفیت کم ہوتی ہے، ہیبت میں کچھ سیکھ ہوتی ہے، تو پھر بھی ڈرتے ڈرتے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں، ماذا قال ربکم، رب تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ بھی جو بھی جواب دیتا وہ کہتا ہے الحق، جو فرمایا حق فرمایا۔ یہ فرشتے اتنے بڑے وجود رکھتے ہیں، اتنے بڑے وجود والے فرشتے، اللہ اکبر، وہ صرف اللہ رب العزت کی آواز، آپ کا کلام سن کر بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور ایک ہم یہ چھوٹے چھوٹے سے انسان چند فٹ کے کل تک ایک حقیر کیڑے کی صورت میں، پانی کی صورت میں تھے، اس سے پہلے موجود ہی نہیں تھے، اور کل کو موجود نہیں ہوں گے، قبر میں گل سڑ رہے ہوں گے۔ یہ اتنا بہادر ہے کہ پورا کلام اللہ رب العزت کا سن کر کانوں پہ جو نہیں ریگتی، کیا اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، کیا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اس پر کبھی غور کرنے کی زحمت بھی نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے جو ڈرنے والے لوگ ہیں وہ ہیں جن کو اللہ کا علم ہوتا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ کی معرفت نہیں یا کم معرفت ہے وہ کم ڈرتے ہیں، جس کو جتنی معرفت ہے وہ اتنا زیادہ ڈرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام کو ہنستے ہوئے دیکھا، آپ نے ان کو واز کیا، آپ پر فرمایا اللہ کی قسم اگر تم وہ جان لو جو میں جانتا ہوں، لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، تمہیں کبھی ہنسی نہ آئے، تم روتے رہا کرو، وما تلذذتم علی الفرش بالنساء، تم میں اتنی سکت نہ رہے
کہ تم اپنی ازواج کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کر سکو. ولا خرجتم الی البوادی وانتم باقون، اور اتنی ہیبت تم پر طاری ہو جائے کہ تم آبادیوں میں رہنے کی بجائے جنگلوں اور صحراؤں میں روتے ہوئے نکل جاؤ. اگر تمہیں معاملے کی حقیقت کا پتہ چل جائے کہ کتنا سنگین معاملہ ہے. اتنی خوفناکی کی کیفیت، اس کا ہمیں علم نہیں، اس لیے ہم خوش باش پھرتے ہیں. علم ہو جائے تو غمگین لگیں ہر وقت. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم جیسی خوفناک چیز میں نے کوئی اور نہیں دیکھی، لیکن جنہوں نے اس سے بچنا تھا وہ سو رہے ہیں. اور جنت جیسی وقت والی شاندار چیز میں نے نہیں دیکھی کہ جنہوں نے اسے حاصل کرنا تھا، جنہیں اس کا شوق ہونا چاہیے تھا، وہ بھی سو رہے ہیں. جن لوگوں کو جہنم کا خوف ہو، جن لوگوں کو جنت کا شوق ہو، ان کے پہلو بستروں پر کم لگتے ہیں. یہ نہیں کہ سوئے ہیں تو لمبے سو گئے. سورۃ الف لام میم سجدہ جمعے کے دن تلاوت کی جاتی ہے. اس میں اللہ رب العزت اپنے خاص بندوں کی کیفیت بیان کرتے ہیں. فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ان کے پہلو بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں. رات کو کسی پر آنکھ کھلتی ہے تو آخرت کا تصور آتا ہے، قبر کا تصور آتا ہے، موت کا تصور آتا ہے، جہنم کا منظر آنکھوں کے سامنے آتا ہے، تو وہ آنکھیں بند رہنا تو دور کی بات، جسم بستر کے ساتھ لگا رہنا برداشت نہیں ہوتا. اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں اور اللہ رب العزت سے دعائیں کرنے لگ جاتے ہیں. یدعون ربهم خوفا وطمعا، اللہ سے ڈرتے ہوئے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، کبھی امید رکھتے ہوئے. جب خوف کی کیفیت کم ہوتی ہے استغفار کرنے کے ساتھ، تو پھر اگلے انجام جنت کی امید میں پھر دعائیں کرنے لگتے ہیں، یا رب ہمیں جہنم سے بچا لے، جہنم کے عذاب سے بچا لے، جنت نصیب کر دینا. یہ ان کی کیفیت ہوتی ہے راتوں کے وقت میں. سورہ ذاریات اس میں اللہ رب العزت نے متقین بندے جنہوں نے جنت کا وارث بننا ہے کل کو، ان کی کیفیت کچھ یوں بیان فرمائی. اللہ اکبر. ان المتقین فی جنات وعیون، تقوی والے ڈرنے والے لوگ جنت کے باغوں میں ہوں گے اور بہتے ہوئے چشموں میں ہوں گے. آخذین ما آتاہم ربہم، اور وہ اللہ تعالیٰ سے انعام لے رہے ہوں گے جو اللہ عطا کریں گے. انہم کانوا قبل ذلک محسنین، کیونکہ انہوں نے اس سے پہلے دنیا میں نیکی والی زندگی بسر کی ہوگی. اس پر انعام مل رہا ہے. کیسی زندگی تھی؟ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ راتوں کے وقت میں کم ہی ان کی آنکھ لگتی تھی، کم ہی سویا کرتے تھے. وبالاسحار هم یستغفرون، اور سحری کے وقت اذان صبح سے بہت پہلے وہ بخشش کے لیے دعائیں مانگنے لگ جاتے تھے. یہ ان کی کیفیت سورہ ذاریات میں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے. اور سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ زمین میں جو سجاوٹ ہم نے بنائی ہے یہ امتحان کے لیے ہے. لوگ اس کے پیچھے لپکے جاتے ہیں. اس سے بہتر ایک چیز جنت، جو جس میں دریا ہر طرف بہتے ہیں، نہریں بہتی ہیں، دودھ کی، شہد کی، شفاف پانی کی، شراب طہور کی. اس جنت میں جن کو بصیرہ ملے اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں، صرف دیکھنے کے لیے نہیں جائیں، پھر پاک صاف ستھری بیویاں، حور عین اور اللہ کی رضامندی، یہ انعامات جن بندوں کو ملنے والے ہیں ان پر اللہ نظر رکھے ہوئے ہے. ان کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، جانچ رہے ہیں کہ کون اس امتحان کے لیے مستعد ہے.
تیاری کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے. جس طرح استاذ کو، والدین کو بچے کی محنت کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ پڑھ رہا ہے، محنت کر رہا ہے، اور آوارہ گرد بچے کا بھی پتہ ہوتا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں جن لوگوں نے جو لوگ جنت کے امیدوار ہیں، اس کے لیے کوشاں ہیں، ان پر اللہ کی نظر ہے. ان کی صفتیں کیا ہیں، وہ کس طرح کے ہیں؟ فرمایا الذین یقولون ربنا اننا آمنا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے منہ کی بات یہ ہوتی ہے کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لا چکے، ہم نے مان لیا اللہ آپ کی ذات کو، آپ سب سے بڑھ کر مقدس، پاک، تعریفوں والے، ہر نقص کمزوری سے پاک، ساری عزت آپ کے لیے یا رب. فرشتوں کو مان لیا، کتابوں کو مان لیا، رسولوں پر ایمان لائے، آخرت کو مانتے ہیں، تقدیر کو مانتے ہیں. اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے، ہم نے مان لیا آپ کی ہر بات. فاغفر لنا ذنوبنا، ہماری التجا ہے کہ جو پیچھے ہو چکا اس کی بخشش فرما دے. وقنا عذاب النار، اور اگلے جہان میں جہنم کی آگ سے بچا لے. یہ تو ان کا دعائیں ہوتی ہیں، ان کا عقیدہ ہوتا ہے، نظریہ ہوتا ہے. آگے ان کے اخلاقیات، ان کا کردار. جو لوگ جنت کے امیدوار ہیں، فرمایا الصابرین، مرقع صبر ہوتے ہیں، صبر کرنے والے ہوتے ہیں. نیکی پر صبر، تکلیف اور آزمائشوں پر صبر، گناہوں کی طرف بڑھنے سے صبر، آزمائشوں میں صبر. کسی بھی مرحلے میں کوئی دکھ آئے، موسم بدلیں، حالات بدلیں، وہ نہیں بدلتے، اللہ کے رہتے ہیں. وہ صادقین، سچ بولنے والے، سچائی ان کا شیوا ہوتا ہے، مکر و فریب سے نہیں. حق اور سچ کے ساتھ معاملات کرنے والے، دین کے معاملہ میں سچے، دنیا کے معاملہ میں بھی سچے. والقانتین، عاجزی کرنے والے، خشوع خضوع کرنے والے اللہ کے لیے، تکبر کرنے والے نہیں ہوتے. والمنفقین، خرچ کرنے والے، اللہ کے لیے لوٹ مار مچانے والے نہیں، لوگوں کے حق دبانے والے نہیں، بلکہ اپنا حق بھی لوگوں کو دینے والے، تاکہ اللہ راضی ہو جائے. میری طرف کسی کا نہ آئے، میرا کسی طرف چلا جائے تو کوئی بات نہیں، سارا ہی چلا جانا ہے موت کے ساتھ، میرے پاس رہنا کیا ہے. کسی کا ہتھیا کر کل حساب دینا، اس سے بہتر ہے کہ میرا کسی کے پاس ہو، میرے لیے کسی کی طرف سے حق نکلے، میری طرف سے کسی کا حق نہ نکلے. یہ آخرت کا ذہن رکھ کر خرچ کرنے والے، اللہ کے لیے حلال کمانے والے، اور پھر اس میں سے بھی خرچ کرنے والے. والمستغفرین بالاسحار، اور سحریوں کے وقت پھر بخشش کے لیے دعائیں بھی کرنے والے. گناہوں سے دور رہنے کے باوجود کسی کا کھایا نہیں بلکہ دیا ہے، تکبر نہیں بلکہ عاجزی ہے، جھوٹ نہیں بلکہ سچائی ہے، بے صبری نہیں بلکہ صبر و استقامت ہے، ایمان ہے بے ایمانی نہیں ہے. اس سب کے باوجود پھر بھی بخشش کے لیے دعائیں مانگتے ہیں. جب آدمی کا کردار جتنا نکھر جاتا ہے، اس سے چھوٹے چھوٹے دھبوں کا بھی بہت احساس ہوتا ہے، خواہ وہ پرانے ہوں یا نئے ہوں. لیکن جو لتھڑا ہوا ہے گندگی میں، اس کو کوئی احساس نہیں ہے کہ دو اور بھی تھوپے لگ جائیں، دو اور بھی چھینٹے پڑ جائیں تو کیا فرق پڑتا ہے. اس لیے جب آدمی کو ایمان حاصل ہوتا ہے، نیکی کی توفیق ملتی ہے، تو وہ استغفار زیادہ کرتا ہے، وہ بخشش کے لیے زیادہ کوشاں ہوتا ہے. اس لیے ہم نماز پڑھتے ہیں، دیکھیں وضو کیا، گناہ دھلے، نماز میں کھڑے ہوئے، رکوع میں گئے گناہ گرے، سجدے میں گئے گناہ گرے، مسجد کی طرف آ رہے تھے، قدم قدم گناہ گر رہے ہیں. اللہ کا فرض ادا کر لیا، باجماعت ادا کر لیا، نماز سے سلام پھیرا تو اللہ اکبر کہہ کر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 3 دفعہ پڑھتے ہیں. سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ختم ہونے کا یہی طریقہ تھا. یہ الگ بات ہے کہ اہل بدعت سنت سے دور ہوتے ہیں اور اپنے طور پر طریقے نماز ختم کرنے کے، نماز کے اندر کے ہر معاملے میں اپنا دین بنا لیتے ہیں. سنت کے مطابق یہ طریقہ ہے، اللہ اکبر سے نماز شروع ہوتی ہے،
اللہ اکبر پر ہی ختم ہوتی ہے سلام کے بعد، اور پھر 3 دفعہ اللہ سے معافی مانگی جاتی ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اب دیکھیں نماز پڑھی ہے، اطاعت کی ہے، فرض ادا کیا ہے، نافرمانی تو نہیں کی، گناہ نہیں کیا، لیکن پھر بھی بخشش مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ جتنا حق ادا ہونا چاہیے تھا اتنا نہیں ادا کر سکے، تو خیالات آگے ہوں گے، خشوع میں کمی ہوگی، طہارت میں کمی ہوگی، کوئی ادائیگی میں کمی ہوگی، معاف فرما دے۔ تو کتنے بد نصیب لوگ ہیں جو پڑھتے ہی نہیں۔ جس نے پڑھی ہی نہیں وہ بے ڈر ہوا پڑا ہے، وہ لتھڑا ہوا گندگی میں کوئی اور بھی ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جس نے پڑھی ہے وہ اور ڈر رہا ہے، وہ استغفار کر رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام سے ایک دفعہ، اللہ سے زیادہ بخشش مانگا کرو، میں ایک دن میں اللہ اکبر میرے قلب مبارک پہ دھند بھی آ جائے تو 100 دفعہ اللہ سے بخشش مانگتا ہوں، 100 دفعہ اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ بعض اوقات ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوتے، آپ مسئلے مسائل بھی ہمیں بتا رہے ہوتے، درمیان میں استغفر اللہ بھی پڑھتے جاتے۔ ہمارے ادھر چھوٹی سی بات ہو جائے تو ایک گندی سی گالی دینے کی عادت ہے، چھوٹوں کو بھی، بڑوں کو بھی، بچوں کو بھی، بوڑھوں کو بھی۔ کوئی ذرا سا کانٹا بھی چبھ جائے تو یہ گال دینی ہوتی ہے۔ یہ عجیب معاشرے کا گندا رواج ہے، نہ کوئی اس کی تربیت کرتا ہے، نہ کوئی بڑا روکتا ہے اس سے، نہ چھوٹا منع کرتا ہے کہ یار یہ کیا گندی بات کرتے ہو۔ گرمی لگ گئی ہے تب بھی گالی، پیاس لگ گئی تب بھی گالی، گیئر گاڑی کا نہیں لگا تو اس کو بھی گالی، گاڑی جو ہے نا وہ چل نہیں رہی اس کو بھی گالی، موسم کو گالی، ہر موقع پہ ایک عجیب و غریب گالی دیتے ہیں۔ اس کی بجائے استغفار کر لیا کریں۔ گالی کا ایک اور بوجھ، ایک اور گندگی نامہ اعمال میں شامل ہو رہی ہے، نہ ماں کو فکر ہے نہ باپ کو۔ خوش ہوتے ہیں کہ بچے اس نے یہ گالی دینا شروع کر دی، جو آبائی ہمارا ورثہ ہے، شروع سے سارے دیتے آ رہے ہیں ایک دوسرے کو۔ بہن کی گالی دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ بچہ گالی دے سن کر خوش ہوتے ہیں کہ یہ بھی گندا ہو گیا ہے ہماری طرح کا۔ استغفار سکھاؤ، انا للہ سکھاؤ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں صحابہ کرام بیٹھے ہوتے ہیں، فرمایا ہم بعض اوقات کسی دفعہ موقع پہ ہم نے گنا کہ آپ استغفار کتنی دفعہ بلا دیکھتے ہیں کہ ایک مجلس میں پڑھتے ہیں؟ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ 70 دفعہ سے زیادہ آپ نے بیٹھے بیٹھے استغفار کر لیا۔ بات بھی کر رہے ہیں، استغفر اللہ، اللہ معاف کر دے، استغفر اللہ، میں اللہ سے معافی چاہتا۔ تو آپ سے زیادہ مخلوقات میں کون معصوم ہوگا؟ فرشتوں سے بھی بڑھ کر معصوم ہستی اتنا استغفار کر رہے ہیں، اس لیے کہ طہارت بے انتہا ہے۔ جتنا کوئی صاف ہوتا ہے کردار کے لحاظ سے، اسے اللہ سے استغفار کا زیادہ شوق ہوتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ سے زیادہ استغفار کیا کرو، زیادہ سے زیادہ بخشش کی دعا کیا کرو۔ قیامت کے دن کل نامہ اعمال جب کھلیں گے، رجسٹر کھلیں گے کہ اس نے کیا کیا کیا، کیا کیا کہا، ایک ایک کام، ایک ایک بات تلے گی، کاؤنٹ ہوگی، اور اس کے بعد پھر رزلٹ نکلے گا کہ یہ کیا کر کے آیا ہے۔ جس طرح یہ کھاتے آپ نے لگوائے ہوتے ہیں ادھار کے، تو جو آپ نے لیا ہوتا ہے وہ سارا وہ لکھا ہوتا ہے، پھر اس سب کو جمع کر کے پھر کھاتا بناتے ہیں، اتنے پیسے ہیں، اتنے ادا ہوئے، اتنے ایڈوانس ہو گئے، اتنے باقی ہیں۔ ایک ایک چیز کی آپ کی کیلکولیشن ہوگی۔ یہاں تو سودا ہے لیکن یہاں کردار ہے۔ یہاں وہ تو پینسل سے لکھتا ہے کہ یہ ہے، یہاں آپ کردار سے لکھتے ہیں، زبان سے لکھتے ہیں، ہاتھ سے لکھتے ہیں، آنکھ سے لکھتے ہیں۔ جو چیز آپ نے سوچی ہے وہ بھی ایک ایک بات لکھی جا رہی ہے۔ اچھی ہے تو اس کے نمبر لگے ہوئے ہیں اچھے، اور بری بات کی ہے تو اس کی کٹوتیاں ہوئی ہیں، آپ کے خلاف کھاتے میں پڑا ہوا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل جس کے کھاتے میں سے استغفر اللہ زیادہ سے زیادہ نکلایا، طوبا، اس کے لیے جنت ہوگی۔ طوبا لمن وجد فی صحیفته استغفار کثیرا، جس کے نامہ اعمال میں زیادہ سے زیادہ استغفر اللہ نکلا، اس کے وہ جنت کا خوش نصیب ہو جائے گا۔ ظاہر ہے چھوٹی موٹی غلطی ہوئی، پھر استغفر اللہ سے بخشش مانگ لی، پھر ہوئی کہ چھوٹی موٹی منٹ گزرا، 2 گھنٹے گزرے، سوچنے کی بھی غلطی ہوئی تو استغفر اللہ کہہ لیا، کہ برا خیال بھی آ گیا استغفر اللہ کہہ لیا۔ اب ساتھ غلطی آ رہی ہے، اس کے ساتھ معافی کی درخواست بھی لافہ ہے۔
پھر کوئی غلطی آ گئی ہے، درخواست معافی کی لاف ہے، پھر یہ خطا صاف ہے، غلطی تو نہیں، پھر بھی معافی کی درخواست لاف ہے، لگی ہوئی ہے درخواستیں جگہ جگہ، منٹ بعد، گھنٹے بعد، آدھے گھنٹے بعد معافی کی درخواستیں ہیں، تو خود اندازہ لگا لیں اس کا سارا دن صاف شفاف ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میرے بندے بخشش جب مانگے، مجھ سے بخشش مانگے تو میں بخش دوں گا۔ شیطان کے ساتھ جس وقت اس نے چیلنج کر دیا کہ یہ جس کو اتنے لوگوں سے اتنے فرشتوں سے سجدہ کروا کر عزت دی گئی ہے، میں نہیں کرتا اس کو سجدہ، میں اس کو اس عزت کے قابل نہیں سمجھتا، میں اس سے بہتر ہوں، یہ جونیئر ہے، میں سینئر ہوں، میں اس کو نہیں سجدہ کرتا، اور مہلت دی جائے تو میں ثابت کروں گا یہ حقیر ہے، گھٹیا، اس عزت کے قابل ہے ہی نہیں، جو اس کو دی گئی ہے میں رائٹ پہ ہوں، میں نے درست کیا اس کو سجدہ جو نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ تم ٹرائی کر لو، ان پر اپنا زور لگا لو، ان کو کھینچ لو اپنی طرف، جو تیرے پیچھے آئیں گے وہ تیرے ساتھ ان کو جہنم میں پھینکوں گا، وہ تیرے ساتھ تیری پارٹی پھر تیرا گریبان کھینچے گی کہ تجھے ووٹ دیے تھے، تیرے پیچھے چلے گے، تو نے ہمیں جو ہے نا تباہ کر دیا، جو میرے ہوں گے وہ تیرے پیچھے نہیں جائیں گے۔ پھر اس نے ایک قسم کھائی، کہنے لگا اللہ میں آپ کی عزت کی قسم کھاتا ہوں، آپ کو بڑا مانتا ہوں، آپ کو عزت والا مانتا ہوں، اس ذلیل کو میں نہیں کچھ بھی سمجھتا، میں تیری عزت کی قسم کھاتا ہوں، یہ اور اس کی اولاد جب تک ان کی سانسیں چلتی رہیں گی میں ان کو گمراہ کرتا رہوں گا، میں ان کو جنت سے روکتا رہوں گا، میں ان کو سیدھی رستے سے آگے سے بیٹھ کر روکوں گا، نکلیں گے پیچھے سے کھینچوں گا، دائیں سے ہو کر سائڈ ماروں گا، بائیں سے ہو کر جو ہے نا سائڈ ماروں گا، کوئی نکل گیا پاس ہو گیا، ورنہ سب کو جہنم میں گراؤں گا، ان کو میں گناہوں پہ لگاؤں گا، تیری نافرمانی کراؤں گا، مجھے نکالا ہے نا جنت سے کہ تو نے میری بات کیوں نہیں مانی، یہ سارے یہی کریں گے، تیری نہیں مانیں گے، پھر کس کو داخل کرے گا جنت میں؟ میں نے اگر نہیں مانی تو میں نکال دیا گیا، جنت سے گیا جہنم میں، تو یہ بار بار تیری نہ مان کر یہ تو پھر مجھ سے کئی گنا برے ہوں گے، میں ان سے کرواؤں گا تیری نافرمانی۔ اللہ نے فرمایا جاؤ، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم کھاتا ہوں، میں اپنے بلند شان کی قسم کھاتا ہوں، تو ان سے گناہ کروا لے گا، میری نافرمانی کروائے گا ضد میں، تکبر میں۔ اگر یہ بندے کے پتر ہوئے اور میرے بندے ہوئے، مجھ سے معافی مانگ لیں گے اس کے گناہ کی، تو جب تک ان کی سانس باقی آخری وقت تک بھی معافی مانگ لیں گے، میں معاف کرتا جاؤں گا۔ تو محنت کر کے خراب کرے گا ان کو، اور یہ میرے پاس آ جائیں گے لوٹ کر، ہونٹ ڈھیلے کر کے، آنکھیں گیلی کر کے کہیں گے یا اللہ یہ غلطی ہوگی معاف کر دیں، میں کہوں گا ٹھیک ہے میرے بندے میں نے کر دیا۔ یہ شیطان اور اللہ رب العزت کے درمیان معاہدہ ہو گیا، ایگریمنٹ ہو گیا۔ عرفہ کے موقع پر اتنے لوگ اللہ سے معافی ایک دم مانگ کر اللہ سے ان کے ساری زندگی کو معاف کر کے انہیں 0 پوائنٹ پہ دوبارہ لے آتے ہیں کہ جیسے گناہ ہوا ہی نہیں ہے۔ آج جیسے ماں نے جنم دیا ہے بالکل معصوم کر دیتا اللہ رب العزت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرفہ کے دن پر حاجیوں کو جب اللہ معافیاں دے رہا ہوتا ہے، شیطان اپنے سر پر مٹی ڈال رہا ہوتا ہے۔ آپ ایک دفعہ ہنسے، صحابہ نے پوچھا جی کیا ہوا؟ فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ ابلیس اپنے رو رہا ہے اور اپنے سر پر مٹی ڈال رہا ہے کہ اتنی محنت کر کے میں نے ان سے گناہ کروائے، ان کو خراب کیا، یہ اپنے رب کے پاس آ کر اتنی کثرت سے آج بخشش لے گئے ہیں، اتنی کثرت کے ساتھ انہوں نے بخشش حاصل کر لی۔ تو محترم بھائیو، غلطی انسان غلطی کا پتلا ہے، امکان ہے ہو جاتی ہے، لیکن غلطی پہ ڈٹ جانے والا اصل مجرم ہے، وہ شیطان کا ساتھی ہے۔ اپنے گھر واپس آ جانے والا وہ اللہ کا ہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل، اللہ اتنا مہربان ہے اپنے بندوں کا، پر ماؤں سے بھی بڑھ کر مہربان ہے۔ رات کو گناہ بندے نے کیا ہے، سارا دن اللہ انتظار کرتا ہے کہ معافی کی درخواست دے لے تو میں اس کو معاف کر، ہاتھ پھیلائے اس کا انتظار کرتا ہے۔ جیسے بچہ گھر سے چلا جائے نا روٹ کر، تو ماں دروازے کے ساتھ لگ کر دیکھتی ہے، کسی کو بھیجتی ہے۔ یہ تو ماں ہے، وہ تو دنیا جہان کی ساری ماؤں سے زیادہ رحم رکھتا ہے اپنے بندوں پر۔ ساری دنیا جہاں کی ماں کی رحمت کٹھی کر لی جائے، اللہ کی رحمت اپنے بندوں کے متعلق ہے جو اس سے بڑھ کر ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی جتنی مائیں اپنے بچوں کے ساتھ پیار کرتی ہیں، انسان ہی نہیں حیوان ماں بھی، عام حیوانات ہی نہیں، بکری کو پیار ہوتا ہے اپنے بچے سے کیسے چاٹتی ہے، گائے کو ہوتا ہے، مرغی کو ہوتا ہے کیسے اس پر پھیلاتی ہے کہ اس کو چیل نہ لے جائے، کوا نہ لے جائے، یہ تو معصوم جانور ہیں۔ درندہ ماں بھی وہ بھی رحم رکھتی ہے اپنے بچے کے لیے، اس کے بعد اپنا پاؤں اٹھا لیتی ہے کہ اس کو تکلیف نہ ہو۔ جتنی مائیں کائنات میں ان کے دلوں میں جتنی رحمت ہے سب اکٹھی کر لی جائے اللہ کی رحمت کا 10واں حصہ بھی نہیں بنتی۔ اللہ اتنا بڑا مہربان ہے۔ وسع رحمتی کل شیء، اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا میری رحمت ہر چیز پر محیط ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہی ہے تو اس نے تمہیں بنایا ہے، یہ اللہ کی رحمت ہی ہے تو اس نے قرآن نازل فرمایا، ورنہ کیا یہ حقیر سے انسان کہاں وہ عرش کا مالک بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع کرتا اپنے کلام کو، اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت بڑا مہربان بھی ہے اور ہمیشہ مہربان بھی ہے۔ رحمان کثرت اور بہت بڑے ہیوج رحمت پر دلالت کرتا ہے، بے پناہ رحمت، جس طرح کسی دریا کے اندر بے پناہ پانی ہو، اور رحیم یہ تسلسل دوام ہمیشگی پر دلالت کرتا ہے کہ جس طرح کسی بڑے دریا میں اتنا ہمیشہ پانی رہے، یہ نہیں کہ ایک دفعہ فلڈ آ گیا پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ خشک نظر آ رہا ہے۔ بہت بڑی رحمت اور ہمیشہ بہنے والی رحمت، یہ الرحمن اور رحیم دونوں لفظ مل کر یہ معنی دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرا بندہ مجھ سے آ کر معافی مانگ لے گا، تیری محنت تیرا کیا کرایا، تیری شیطانی ساری دھری کے دھری رہ جائے گی۔ اب یہ بندے پر منحصر ہے کہ تیری مان کر گناہ بھی کر بیٹھا، اب میری مان کر معافی بھی مانگتا ہے یا نہیں؟ معافی مانگ لے۔ اللہ تعالیٰ دن بھر فرمایا اپنے بندے کا انتظار کرتا ہے، اور نیکی لکھنے والے فرشتوں کو حکم ہے کہ لکھ لے، فوراً لکھ لے۔ نیکی اس نے کی ہے، ایک لمحہ بھی دیر نہیں لگانی، اس نے نیکی کر لی، نماز پڑھ لی فوراً لکھ پڑھ لی، روزہ رکھا فوراً رکھ لیا، صدقہ دیا لکھ لو فوراً کہ اس نے کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حتیٰ کہ نیت ہی کی ہے نیکی کی، ابھی نہیں کی، نیکی کرنی ہے، پتہ نہیں بھی کر سکے گا، نیت بھی کی پھر بھی لکھ لے کہ نیکی ہوگی، کر لیتا ہے تو 10 لکھ لے۔ اور گناہ فرمایا 6 گھڑی تک نہیں لکھو، 6 گھڑی تک بائیں والا فرشتہ گناہ لکھنے والا، نیکی لکھنے والا گناہ لکھنے والے کا امیر ہے، وہ اس کو اجازت نہیں دیتا کہ گناہ اس نے کیا ہے کہ اس کو اب لکھے اور تحریر کرے۔ جس طرح وہ اچھا کسٹمر کسی دکان سے سودا لے کر ادھار آ جاتا ہے تو وہ لکھتا نہیں کہ ابھی تھوڑی دیر میں شاید آتے جاتے دے جائے گا، آپ دینے جاتے ہیں تو کہتے ہیں یار یہ ابھی میں لے گیا تھا یہ رکھ لو، کہتے ہیں میں نے لکھا ہی نہیں تھا۔ اس طریقے سے وہ دائیں والا اس کو روکے رکھتا ہے 6 گھڑی تک کہ یار ابھی اس کے کھاتے میں نہ لکھو، شاید ابھی توبہ کر لے، ابھی کر لے، ابھی کر لے، 6 گھنٹے تک وہ نہیں لکھنے دیتا۔ پھر کہتا ہے کہ لکھ لے، کتنا لکھو؟ ایک ہی لکھو۔ تم ایک کی 10 لکھتے ہو، کبھی 25 لکھتے ہو، کبھی 70 لکھتے ہو، کبھی ایک نیکی کے ساتھ۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، اس نے یہ پیمانے دیے ہوئے ہیں کہ ایک نیکی کرے اس کی اتنی قدر کرو، اتنا لکھو۔ گناہ کیا بس ایک ہی لکھو۔ بد نصیب ہے وہ شخص جس کے ایک ایک کر کے بننے والے گناہ وہ نیکیوں پر غالب آ جائیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ جو کر لیا تھا نا، وہ لکھ لیا گیا ہے نا، اس لکھے ہوئے کی بھی اگر توبہ کر لیتے ہو، استغفار کر لیتے ہو سچے دل سے، اس پر پھر قلم پھروا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ یہ فرمان ہے طوبیٰ لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا۔ کل جس کا نامہ اعمال میں جگہ جگہ بخشش کی دعا، جگہ جگہ توبہ کی درخواست پائی گئی، تو اس کو جنت کی خوشخبری ہو۔ پھر اللہ رب العزت نے کچھ اور ذریعے بھی رکھے ہیں۔ شیطان نے شیطانی کرنی ہے، لیکن رحمان نے بھی رحمت کا دریا بہا دیا ہوا ہے۔ فرمایا 2 نمازوں کے درمیان جتنے گناہ آ گئے وہ دونوں نمازوں میں پس کر ختم ہو جائیں گے۔ 2 جمعوں کے درمیان جو گناہ ہوئے ہفتے میں وہ بھی ختم ہو جائیں گے، کل ختم ہو جائیں گے۔ 2 رمضان، ایک رمضان کے بعد دوسرا رمضان ہے، سال بھر کے اگلا یہ رمضان بھی روزے رکھے تھے، اگلے بھی سے رکھے ہیں، درمیان والے کل ختم ہو جائیں گے۔ کیسے کیسے اللہ تعالیٰ نے بخشش کے ذرائع رکھے ہیں، کوئی ادھر سے بچ گیا گناہ تو ادھر سے، کوئی ادھر سے رہ گیا تو ادھر سے۔ لیکن ہم
ان اتنے بہترین پیکجز معافی کے، بخشش کے، جنت میں جانے کے، اس سے فائدہ نہ اٹھائیں تو یہ ہماری حماقت اور بے وقوفی ہے۔ شیطان کے پیچھے لگے رہیں، سارا سال ہی لگے رہیں۔ 2 نمازیں درمیان میں بخشش کی ذریعہ تھی، نمازیں پڑھے ہی نہیں، یہ پڑھی ہے دوسری چھوڑ دی، اب تو ویک پوائنٹ آ گیا، اب کیسے بخشے جائیں گے درمیان میں گناہ؟ نماز چھوڑنا بذات خود بہت بڑا گناہ ہو گیا، اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے۔ جمعہ پڑھا ہی نہیں، یا آئے ہیں لیٹ آئے ہیں، یہ کوئی تو جمعہ نہیں ہوتا نا، خطبہ شروع ہونے کے بعد جیسے ہم آتے ہیں، یہ گناہوں کی معافی نہیں بنتا۔ جس طریقے سے گناہوں کی معافی والا جمعہ آپ نے بتایا ہے، صبح صبح نکلے نہا دھو کر خوشبو لگا کر اچھے کپڑے پہن کر پیدل آئے، اللہ اکبر، اور آ کر 2 نفل پڑھ کر یا جتنے توفیق ہو بیٹھے، کسی کی گردن نہ پھلانگے، کوئی لغو بات مسجد میں فضول حرکت نہ کرے جیسے کہ یہ بچے کر رہے ہیں، مثلا بچے ہیں نا، معصوم ہیں، تو بڑے بھی کئی دفعہ بچے بن جاتے ہیں، کوئی حرکت نہ کرے، لغو کسی کو تنگ نہ کرے، اور غور سے خطبہ سنے، توجہ ادھر ادھر نہ بھٹکائے۔ اس طریقے سے جو جمعہ پڑھا گیا ہوگا، درود شریف پڑھے جمعے کے دن کثرت کے ساتھ، اس طریقے سے جو پڑھا ہوگا، پچھلے جمعے سے اب تک کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ شادی پر آپ کہیں جاتے ہیں تو بڑے طریقے کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ 2 گھنٹے پہلے جا کر شہنائی حال میں بیٹھے ہوتے ہیں، صرف یہ ہے کہ کھانا ہے اور برادری ہے، بلایا ہے کسی نے، یہ مالک نے بلایا ہے، اور یہ جنت کی دعوت ہے۔ اللہ اکبر، اس میں ہم آخر میں آئیں، ختم ہونے کے قریب آئیں، یہ اللہ ذوق اور شوق دیکھتا ہے، پھر جو ہے نا نامہ اعمال میں نیکیاں اور اس کی کثرت لکھی جاتی، گناہ معاف ہوتے ہیں۔ بہرحال بات یہ چلی تھی کہ اللہ سے ڈرنے والے بندے وہ ہیں جو اللہ کی معرفت رکھتے ہیں، اور جن کو جتنی معرفت ہے وہ اتنا زیادہ ڈرتے ہیں، جن کو اللہ کی معرفت نہیں وہ نہیں ڈرتے ہیں۔ تو اللہ کی معرفت کے لیے اللہ کی آیات، اللہ کی نشانیاں، ان میں غور کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت بتائی، فرشتوں کی معرفت بتائی کہ اللہ کی آواز سن کر بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا، اگر تمہیں صحیح معنوں میں معرفت ہو جائے تو تمہاری کیا حالت ہو جائے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حالت ہے، معصوم ہونے کے باوجود کتنی کثرت سے استغفار کرتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے پیمانہ مقرر کر دیا کہ جو لوگ شہوات کو چھوڑ کر جنت کے انعامات کے امیدوار ہیں، ان کی صفتیں کیا کیا ہیں؟ ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے التجائیں کرتے ہیں، صبر کرنے والے، سچ بولنے والے، عاجزی کرنے والے، اللہ کے لیے خرچ کرنے والے، اور سحریوں کے وقت اٹھ اٹھ کر اللہ سے بخشش کی دعائیں کرنے والے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے صغیرہ کبیرہ، نئے پرانے گناہ، چھوٹے بڑے، اللہ معاف فرما۔ اللہ ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں، آپ کا وعدہ ہے کہ مجھ سے میرا کوئی بندہ معافی مانگے، میں غفار ہوں، بخش دینے والا ہوں، میں اس کو معاف کر دیتا ہوں۔ اللہ ہم آپ سے بخشش کی دعا کرتے ہیں، اللہ ہمیں بخش دے، ہمیں معاف فرما دے، جہنم کے عذاب سے بچا لے، جنت نصیب کر دینا۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ رب العالمین۔